ہمیں روزہ اللہ کا حکم ملا ہے، فرض ملا ہے۔ جیسے اللہ بہت بڑا، اللہ کا حبیب اس کے بعد بہت بڑا، یہ دونوں مل کے کہہ رہے ہیں روزہ رکھو، اب چھوڑیں گے؟ رمضان آ رہا ہے اور میرے نبی آمد سے پہلے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، پھر فرماتے ہیں وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، پھر آپ کہتے ہیں وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، 3 دفعہ وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے۔ صحابہ ویکھن لگ گیا آیت ہے کوئی نہیں جی، کی فرما رہے ہیں، او آ رہے ہیں، او آ رہے ہیں، او آ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، بندہ تو کوئی ہے نہیں، تو کیا وحی آئی ہے؟ ہمیں کہا نہیں۔ تو کیا کوئی دشمن آ رہا ہے جو آپ نے دور سے دیکھ لیا ہے اور ہم اس کی تیاری کریں؟ ہم نے کہا نہیں۔ تو کہا تو پھر کون آ رہا ہے؟ ہم نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ فرض 70 فرضوں کے برابر، نفل فرض کے برابر، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، ہر سجدے پر 1500 نیکی، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں خوبصورت گھر جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے 100 سالہ عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ یہ میرے رب کا کرم فضل انعام۔ شیطان قید کر دو، ہو گئے، جنت کے دروازے کھول دو، کھل گئے، جہنم کے بند کر دو، بند ہو گئے۔ اے مچھلیوں، اے چونٹیوں، اے پرندوں، اے پروانوں، اے سانپ بچھو، تم بھی روزے داروں کے لیے دعا شروع کر دو، کر دی۔ سمندر کی مچھلیاں، زمین کی چیونٹیاں، روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا۔ اور افطاری کے وقت دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا سامنے ہے، کھا نہیں رہا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے انہوں کڑی شہروں کی بیٹی کھاندہ کیوں نہیں، یہ پیندہ کیوں نہیں؟ دسو نا فرشتے ہو، دسو نا یہ کیوں نہیں کھاندہ، یہ کیوں نہیں پیندہ؟ کہ مولا تیری خاطر، کہ بس ٹھیک ہے پھر میری تسبیح چھوڑ دیو تو میرے روزے داران دی دعا تے آمین شروع کر دو۔ حتیٰ کہ اللہ عرش کے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میری تسبیح چھوڑ دو۔ اور اس وقت جو افطار پر دسترخوان سجے ہوئے ہیں اور لوگ کھانے سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کا امر آئے گا، میرے نبی بھی ایسے ہی فرماتے تھے۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 رمضان میرے نبی نے دیکھے، ان میں 2 30 کے تھے، 2 رمضان 30 کے اور 7 29 کے۔ اور آپ بھی کھجور سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے اور ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا اور وہ سورج کو ڈوبتا دیکھ رہا ہوتا تھا۔ جو ہی سورج ڈوبتا وہ کہتا یا رسول اللہ غربت ڈوبا، آپ فوراً کھجور منہ میں رکھتے تھے۔ آپ سحری بالکل آخر میں کرتے تھے اور افطاری فوراً کرتے تھے تاکہ امت پہ بھوک کا ٹائم تھوڑے سے تھوڑا ہو۔ یہ رحمت للعالمین ہے۔ آپ افطاری دیر سے، آخری لقمہ، آخری کھجور منہ میں یا آخری لقمہ، اور بلال اذان دیتے تھے اور ادھر یوں سورج چھپا اور ساتھ ہی لقمہ منہ، ساتھ ہی منہ میں۔ ہم 2-2.5 منٹ لیٹ کرتے ہیں کہ احتیاط احتیاط، چلو ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے نبی کا بتا رہا ہوں کہ فوراً ڈوبتے ہی منہ میں کھجور یا پانی یا دودھ کی لسی، اس سے آپ افطار فرماتے تھے۔ اور ایک واقعہ ہوا، بادل تھے تو بادل میں اندازے سے افطار ہوتا ہے، سب نے افطار کر لیا، میرے نبی نے بھی افطار کر لیا۔ اور تھوڑی دیر بعد جب نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا، تو وہ روزہ سب کا قضا ہوا۔ پھر رمضان کے بعد سارے مدینے نے، میرے محبوب نے بھی وہ روزہ دوبارہ قضا کیا۔ تو میرے بھائیوں، اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا، اس میں لیلۃ القدر کو اتارا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلی دفعہ فتح عطا فرمائی، جنگ کے بدر کی فتح کا تحفہ رمضان میں، مکے کی فتح کا تحفہ رمضان میں، جس سے اللہ بہت بڑا اور اللہ کا حبیب بہت بڑا۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کو امت بھی اسی کے حساب سے دی۔ میں تھوڑا فرق بتاؤں موسیٰ علیہ السلام کی امت اور میرے نبی کی امت کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے موسیٰ پیچھے ہارون، اور چلتے چلتے سمندر پہنچے، آگے آ گیا سمندر، پیچھے آ گیا فرعون۔ قال اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی صحابہ
اس میں طنز ہے کہ اتنی صحبت اٹھا کے بھی عقل نہ آئی. قال اصحاب موسیٰ، بنو اسرائیل نہیں کہا، اصحاب موسیٰ کہا کہ ان کے لیے اس میں لان تان ہے.